اور ہماری خواتین ونگ کی رہنما ایک طاہرہ بخاری اور دوسری صوبیہ، یہ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹی میں کیا کرتی ہے، کس لیے آئی ہے، کس لیے اس کو MNA بنوایا ہے، ان کی کام کیا ہے پارٹی میں؟ زیادہ تو میں ان کے بارے میں نہیں بولوں گا کیونکہ ہم پٹھان ہیں اور عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں، تو آپ ہم سے سینئر ہیں، آپ ٹی وی والے، آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ میں نے کیا کہا۔ امیر مقام جب مسلم لیگ نون میں آ رہا تھا تو اس وقت میں MSF کا ڈویژن پریزیڈنٹ تھا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو مسلم لیگ نون سے ہم سے بھی سینئر ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ہمارے سینئر ورکر 50 سال مسلم لیگیوں کو نظر انداز کر کے پیراشوٹروں کو لے کر آتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، ان کو وہ عہدے دیتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی بتائے گا، مرکزی رہنما بتائے گا، جو فنڈ امیر مقام کو آپ ریلیز کرتے ہو کبھی ان سے یہ پوچھے کہ یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ رہنما موجود ہے، ملاکان کا رہنما پیر اعظمات شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ان کا ممو وفات ہو چکا تھا، 11 بجے جنازہ تھا، لیکن جنازہ کو چھوڑ کر ادھر آیا ہے۔ ابتباد کے لوگ موجود ہیں، اورگزائی کے لوگ موجود ہیں، سوات کے موجود ہیں۔ میں بذات بنو سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے فنڈ کہاں لگوایا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز ہے؟ کیا یہ نیب، یہ FIA، یہ جو ادارے بنے ہیں یہ غریبوں کی چمڑی وہ اترنے کے لیے بنی ہے؟ ان لوگوں کو کیا کوئی قانون کے سامنے لے کے آئے گا؟ کیا امیر مقام سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ فنڈ کہاں لگوایا ہے؟ آپ نے بیٹوں کو عیاشی کے لیے لگوایا ہے شانگلے میں؟ یہی کون پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں؟ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، احسن اقبال صاحب کو، اب بھی میں نے اس پریس کا انویٹیشن سینڈ کر دیا ہے، اس نے دیکھا بھی ہے، پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ میرے پاس کچھ چیٹ بھی پڑے ہیں نا، جو ہمارے ساتھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیٹی بنوائیں گے، لیکن ابھی تک کمیٹی نہیں ہی بنی۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہمارے جو خواتین MPA اور MNA آتے ہیں نا، ان سے کسی نے ابھی تک، ہمارے پارٹی رہنما نے ایک سوال نہیں کیا کہ آپ کس طرح MPA بنتے ہو، کس طرح MNA بنتے ہو، کہاں سے آتے ہو، کون ہو، آپ کی تعلق کہاں سے ہے، آپ کا رشتہ کدھر سے ہے؟ یہ پارٹی برباد ہو چکی ہے۔ آئندہ الیکشن میں یہ میں قسم سے کہتا ہوں، یہاں اسلام آباد میں پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کے سامنے بولوں گا کہ وہ اپنا سیٹ بھی نہیں جیت سکتا ہے، کیونکہ اس نے پارٹی کو جتنا برباد کیا نا، امیر مقام کا ساتھ دیا ہے مرتضیٰ جاوید عباسی نے، مرتضیٰ عباسی نے بھی ساتھ دیا ہے اس میں۔ میں مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں، میں احسن اقبال سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نروال کے جنرل سیکرٹری نہیں ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل سیکرٹری ہو، تو ہمارے لیے کمیٹی بناؤ۔ ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دیں گے، کیونکہ ہر صوبے کا ہر پارٹیوں کے الیکشن ہو چکے ہیں، ہمارے پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا ہے۔ اگر امیر مقام میں غیرت ہے تو آئیے نا، بیٹھیے نا، ورکروں کے سامنے آئیے نا، الیکشن لڑے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا اوقات ہے پارٹی میں۔ مسلم لیگ نون تو ورکروں کے پاس ہے، آپ کے پاس تو کاف لیگ اور یہ PPP کے لوگ آ چکے ہیں، کچھ جمعیت کے لوگ آ چکے ہیں، آپ تو بزنس کے تحت آ چکے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہمیشہ مرکز میں آتی ہے، تو یہ اس لیے آیا ہے کہ وہاں پہ میں کوئی مشیر یا وغیرہ وہ عہدہ دے گا نا اور میں اپنے بزنس چلاؤں گا۔ ان کو پارٹی نے کیا کرنا ہے، مسلم لیگی نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہی ناراض ہوں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، مجبوراً استعفیٰ دے گا یا خاموش بیٹھیں گے۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ امیر مقام صاحب، مجھے آپ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ نے کتنے ٹکٹ تقسیم کیے تھے؟
ٹکٹ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں کہ یہ ٹکٹ صرف لے لو، بس کھڑے ہو جاؤ، اگر 5-6 ووٹ آئے یا نہ آئے تو بس نہ آئے۔ 20-22 ٹکٹ تقسیم کیے تھے اور کچھ نہیں کیا اس نے۔ ہمارے صوبے میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے لوگ دھڑے دھڑ آ رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے جو امیر مقام نے پارٹی کے ساتھ کیا، میں میاں محمد نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو نکال دو، یہ مسلم لیگ ہی نہیں ہے، اس لیے مسلم لیگ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور اگلے پریس کانفرنس میں یا احتجاج میں وہ نام بھی سامنے لے کے آؤں گا جو امیر مقام کے بیٹے کے لیے یا ان کے لیے جو سپلائی کرتے ہیں، میں ان کا نام بھی لے کے آؤں گا۔ اس بار میں ان لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ، لیکن میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خواتین کے ذریعے مجھے کال نہ کرے۔ یہ مسلم لیگ نون ہے، ہم شیر ہے، ہم پٹواری ہے، ہم کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی غلط ورکر نہیں ہیں۔ آپ کے اتنے اوقات ہے کہ آپ ایسے کام کرتے ہو، ایسے غلط کام نہ کرے۔ اگر ہمت ہے تو آئیے نا اس اسلام آباد پریس کلب میں سامنے بیٹھ دیجئے ہمارے ساتھ کہ آپ غلط ہے یا ورکر غلط ہے۔ اس نے ایک پشاور میں میڈیا والوں کو کہا تھا کہ یہ تو 20-25 سال کا لڑکا ہے، یہ مسلم لیگ نون عوامی پارٹی ہے، یہ لوٹوں کی پارٹی نہیں ہے۔ اگر ورکر ہوتے ہیں تو لیڈر ہوتے ہیں، اگر ورکر نہیں ہوتے تو کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے، اگر عوام نہیں ہوتے تو پارٹی نہیں ہوتے ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اس سانڈ سے، ان سور سے، کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیے نا میرے خلاف الیکشن لڑے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکے میں کتنا دم ہے، لیکن آپ میں دم نہیں ہے۔ آپ تو پیسے کے ذریعے لوگوں کو لے کے آتے ہو۔ کل بھی آپ لوگوں نے چینلز پہ دیکھے ہوں گے، ابتباد ورکر کنونشن میں خری پور سے پشاور سے تقریباً 300-400 لوگوں کو لے کے آئے تھے، لیکن پھر اس میں کیا ہنگامہ ہوا تھا؟ گو امیر مقام گو مرتضیٰ گو کو نعرے لگے تھے، میڈیا کے سامنے تھی۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آ جاؤ، سامنے بیٹھ جاؤ، اور مرتضیٰ عباسی سے ایک بار میں پیر کہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگی ہے نا، تو آپ نے غلطی مان لو، آپ نے غلطی مان لو، آ جاؤ اور ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور جو کمیٹی ہم نے پشاور میں بنائی تھی، میں مرکزی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ اگر ایک مہینے کے اندر اس نے ہماری باتیں پر غور نہ کیا تو اس بار ہم بھی چوکائیں گے، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم شہر ہے واپسی جانے والے نہیں ہیں، ہم پشتون ہیں، اور پشتون جو زبان دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں دیتے ہیں، زبان کٹ جاتا ہے لیکن اپنی زبان سے مکر نہیں جاتا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے لیے کمیٹی بناؤ، ہمارے باتوں پر غور کرو، اور سب سے پہلے ان امیر مقام کو نکلوا دو، صوبیہ کو نکلوا دو، مرتضیٰ عباسی کو ہٹاؤ، تو پھر ہم بات کر دیں گے۔ اگر نہیں، ہم ڈی چوک میں آئیں گے اور ڈی چوک میں ہزاروں لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ یہ اس پریس کانفرنس کے سامنے میں آپ لوگوں سے، میڈیا والوں کے ساتھ زبان دیتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے کہ ان کی سوچ سے بھی باہر ہو۔ اور میرے جو ساتھی ہیں، جو کمیٹی ممبرانس ہے، وہ آپ سے کچھ باتیں اگر کرنا چاہتے تو وہ کریں گے، تو ان کی بھی ابتباد کی، مردان کے اور افزائی کے، ملکان کے لوگ موجود ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے کچھ بات کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سردار عبدالرشید ہے، میرا تعلق ہے ضلع ایبٹ سے۔ میں مسلم لیگ ضلع ایبٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ میں سب سے پہلے
میں پریس اسلام آباد پریس کلب کے تمام عمران کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ واحد ایک ادارہ ہے جو عوام کا بھی اور حق کی اور سچ کی بات کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے باتیں کی ہیں، تو میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میر مقام و مرتضیٰ ہے، اس نے پارٹی کا KPK کے اندر ستیہ ناش کر دیا، ورکر کو مایوس کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے صوبہ KPK میں ہماری سیٹیں 5 ہیں، ہمیں شرم کا باعث ہے۔ 18 کے الیکشن میں ہماری سیٹیں 5 تھی، ابھی جو 18 میں الیکشن ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پہلے 2013 میں 18 میں جتنے اس سے بیک پہ آئیں تو اس میں ہماری 20 سیٹیں تھیں، اور ان کی نالاکی کی وجہ سے ہمارے KP میں ہماری پارٹی 5 سیٹوں پر فتح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینٹ کے الیکشن میں 37 سیٹوں سے ہمارے KPK میں 5 سیٹیں آئی ہیں۔ پھر الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی، آپ دیکھ لیں کہ ایبٹ آباد میں PTI کا چیئرمین بنا ہے، اور اس کو مرتضیٰ نے اور اس پوری ٹیم نے PTI کو ووٹ دیا ہے، اور پھر ہمارے امیدوار نے 87,000 ووٹ لیے شموں۔ 4 ٹکٹ دیے گئے ہیں، اور 4 ٹکٹوں میں سے 1 ٹکٹ جیتا ہے نون کا، اور 3 ٹکٹ ہمارے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے نظریاتی اب نظریاتی لوگ ہیں۔ کیسی نظریات ہے؟ مسلم لیگ کا ٹکٹ ہو تو اس پہ بلے پہ مہر ماریں، یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے، اور ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ میں تو یہ گزارش دوسری میں یہ پوری میڈیا کے اسلام آباد میڈیا جو بیٹھی ہوئی ہے، ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قائدینوں کی لیڈروں کی تو آپ پریس کوریج دیتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پریس سے کہ یہ ایک مسلم لیگ کے اتنا سے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ورکر کی آواز ہے، یہ ورکر کی فریاد ہے۔ اگر ورکر کو آپ کوریج دیں گے، حق اور سچ کی بات ہے، اور ہمیشہ آپ حق اور سچ پہ آپ لکھتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں سب باتیں سے پہلے ایک بات ضروری کروں گا کہ صوبائی جنرل سیکرٹری وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، مرکز میں جو ہار کے ہے میر مقام وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری سینئر قیادت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو ان لوگوں نے نظر انداز کر کے، جس میں واضح کہوں گا، یہ ہمارا مرچی چیئرمین راجہ افلاق صاحب ہے، اس کو کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا پیر صاحب اچھا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سردار مہتاب احمد خان نے جس نے پارٹی کے میں 90 میں سے پارٹی کو اہمیت دی ہے اور پارٹی کو مضبوط کیا ہے، اور یہ لوگ باہر سے پیراشوٹ آ کر ہمارے لوگوں کو، ہماری پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں، ورکر کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آج جو یہ ورکر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کوئی جیل نہیں ہے پاکستان میں، مشرف دور میں ہم نے کاٹی ہے۔ یہ جناب پرویز مغل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ ہمارا 30-35 سال سے ساتھ، یہ پوری صحافی برادری بیٹھی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف میرے قائد میاں نواز شریف، میں آپ سے اور میں شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا میر مقام اور مرتضیٰ کو صوبے سے ہٹاؤ، سینئر قیادت آئے، سینئر قیادت کی مشاورت سے تنظیم بنے، کمیٹی بنے، تاکہ اگرچہ ایسا نہ ہوا۔ ہم بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ پشاور میں ہماری 3 مہینے پہلے ہماری پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی ہے، ہم لوگوں نے اس سے اپیل کی ہے اپنے پرائم منسٹر سے کہ خدا کے لیے ہم لوگوں کو ٹائم دو۔ آج دن تک نہ ہی ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور نہ ہی آج دن تک ہماری مرضی، ہم صرف ٹائم دے گا تو پرائم منسٹر دے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم اور کسی شخص کو نہیں تسلیم کرتے۔ KP تنظیم کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ورکر کو عزت دو، ورکر کا خیال کرو۔ آج ورکر PTI کے لوگ تنظیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 35-40 لاکھ 35 سال سے یہ جو غریب ورکر ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گا، لیکن میں ایک بہت پھر آپ سے پریس سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہماری فریاد کو آگے بڑھائیں۔ آپ کی فریاد ہماری فریاد پہنچے گی تو ہم آپ کے مشکور ہو گئے۔ نہیں، ہماری مرضی کی عادت نے ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا، یہ ہماری KP کی، یہ مرتضیٰ اور میر مقام کی ٹیم نے ہمیں ریجیکٹ کیا۔ ہمیں تمام عہدوں سے بھی ہم نے لوگوں کو دیے، یہ لوگ مرضی کی عادت ابھی تک ہمارے ساتھ سے فریاد کر رہے ہیں، کبھی سن رہی نہیں، سنیں گی تو بات نہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ہم اب صاحب کا سوالوں کو جواب دیں گے. ہمارے رہنما ملاکان سے کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے جو بھی سوال ہوں گے ہم جواب دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے نیشنل پریس کلب کی جتنی صحافی برادری ہیں میں ان کے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے غریبوں کے لیے یہ موقع. ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں چونکہ ہمارے تعلق ایک متوسط طبقے سے ہیں. یہاں نیشنل پریس کلب میں تو بڑے امیر اور لیڈ کلاس کے لوگ آتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں جو عزت افزائی دی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری 35 سیٹیں تھی. اس کے بعد جب یہ ٹولہ آیا ہے قاپ لیگ سے تو اس نے اپنے بندوں کو بٹھایا اور وہ ایسے بندے ہیں جو ہماری صوبائی صدر ہے وہ بھی ٹھیکیدار ہے اور ضلعوں میں جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہے ان کی بغل بچہ وہ بھی ٹھیکیدار ہے. تو انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے تقریباً 2-3 سیٹوں کے علاوہ وہ بھی ان لوگوں نے اپنے لیول پہ جیتا ہے. بلدیاتی الیکشن کے ان کی رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ 0 ہے. لیکن میرے مرکزی قیادت خاص کر کے نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب سے شاہد خاقان عباسی جو بھی ہمارے ایلڈر تھے اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر جل رہے ہیں. ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر جل رہے ہیں اور آپ کو اپنی گھر پہ پرواہ نہیں ہے. تو ہم 2-3 دفعہ یہ احتجاج کر چکے ہیں. یہ ہم آخری بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے 1 مہینے کے اندر آپ کمیٹی بنوائیں. آپ کے ساتھ انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں آئی بی بھی ہیں اسپیشل برانچ بھی ہیں. ان کے ذریعے ہمارے موقف اور ان کے موقف ان کی کلیکشن کروائیں. اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ KPK میں آئندہ الیکشن میں اس کا پوزیشن 0 ہوگا. میں نیشنل پریس کلب کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ میں حلفیہ کہتا ہوں. انہوں نے دیواروں سے لوگ لگائے ہیں ٹھیکیداروں کو جو ان کے چمچے ہیں جو ان کے آنڈیو خواہشات پورا کرتے ہیں ان لوگوں کو عہدے دیے ہیں. اگر جن لوگوں کو عہدے دیے یا جن لوگوں کے پاس صوبائی عہدے ہیں آپ ان سے کہیں آپ چند الفاظ انگریزی میں تقریر کر لیں. ان کی کیپیبلٹی ان کی قابلیت کا پتہ لگ جائے گا. ابھی 300 ارب روپے نے ایک چھوٹی سی ضلع جو ان کا آبائی ضلع ہے ان پہ میں شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف شنگلے کے پرائم منسٹر نہیں ہیں آپ سارے KPK کے پرائم منسٹر ہیں. تو ہمارے ساتھ اللہ گواہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں ایسے انرجیٹک لیڈرشپ کو لے کے آئیں تاکہ وہ پارٹی کو